अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी काफ़ी पुरानी है। सोचा आज आपसे सबसे शेयर की जाए। मेरे मियाँ एक गार्ड की जॉब करते थे। एक दिन अचानक उनकी जॉब चली गई। उन्हें जॉब मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने एक घर में सफाई का काम ले लिया। मालकन के घर सफाई की जाती तो मालकन को लेकर बेड पर लेटा रहता। शर्म के मारे मुँह छुपाकर सफाई करती और कमरे में से बाहर आ जाती। लेकिन रोज़ रोज़ मालक और मालकन की बेशर्मी देखती तो इनके पर नज़र डाली तो मेरे होश उड़ गए। चादर के अंदर मालकन जब से मैंने घर में काम करना शुरू किया था, मैं इस घर की मुलाजमत से परेशान सी थी होकर रह गई थी। जब इन मियाँ बीवी के कमरे में सफाई करने जाती, शर्म से पानी पानी हो जाती। बड़े ही बेशर्म मियाँ बीवी थे। आज फिर मामूल के मुताबिक मैं बाहर की सफाई पूरी करके मालक और मालकन के कमरे की तरफ बढ़ी, तो मेरे साथ की बाकी मुलाजमीन बनते हुए मुझे छेड़ने लगे। मेरे मज़े में हैं रोज़ाना मालकन और मालका की रोमानवी फिल्म देखती हो। मैंने इनके मजाक पर शर्मिंदगी से झटका। वो सच तो यही था। मालक को मेरी मौजूदगी में भी शर्म नहीं आती थी। अपनी बीवी को लिए बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैंने पोछा पानी की बाल्टी वगैरह उठाकर मालक के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर के काम करने वाले सब मुलाजिम पर शौक से मुझे देख रहे थे। कुछ ने तो रोज़ाना वाली हदायत भी दोहरा दी, वापस आकर हमें भी ज़रूर बताना अंदर क्या हो रहा था। तो हमने क्या कुछ कमरे में देखा। मैं इनकी बात को नज़रअंदाज कर गई। भी मैं इतनी बेशर्म और बेबाक नहीं हुई थी। दो मियाँ बीवी के दरमियानी तल्लुक का सबके सामने इश्तहार लगाने देती। मैंने कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर मेरी तवक्का के अन मुताबिक था। मालक बेड पर लेटे हुए थे। मालकन भी इनके साथ थी। मैंने नज़र झुकाकर बाल्टी में पोछा पहुँचाया, मुझसे कमरे की सफाई करने लगी। सफाई करते हुए मैंने महसूस किया कि मालकन कुछ बड़बड़ाते हुए मुसलसल मालक से कुछ बोल रही थी। वो भी जवाब में कुछ बोल रहे थे। वैसे तो दोनों रोज़ाना ही बातें करते थे, मगर आज इनके लहजे की कुछ बदले हुए से महसूस हो रहे थे। यह मसला नहीं था, मगर फिर भी वहाँ मौजूद होने की वजह से जो अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे मालका का मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना काम जल्दी निपटा कर वहाँ से चलती बनूँ, मगर आवाज़ें कदरें बुलंद हुई तो मैं बेसाख्ता इन दोनों की जानब देखा। मेरी आँखें पत्थरास सी गई थी। सामने का मंजर मुझे बेशकीनी में धकेल गया था। मैं बेसाख्ता इन दोनों को देख रही थी। ऐसा करते हुए मैं ये भूल गई थी कि मैं दो मियाँ बीवी के दरमियान के बेडरूम में खड़ी हूँ। इस वक्त मालक की नज़र मुझ पर पड़ी। एकदम गुस्सा हो गए। फिर अचानक ही चीख कर बोले, तुम जहाँ अभी तक क्या कर रही हो? दफ़ा हो जाओ जहाँ से। मालक के देने पर बढ़ा कर रह गई। मेरी नज़र मालकन पर पड़ी तो वो जो मुझसे लेटी हुई थी, शर्मिंदा सी उठ कर बैठ गई, मुझसे नज़रें चुराने लगी। मालक गुस्सा करते वह तेज़ी से सफाई का सामान लेकर कमरे से बाहर गई थी। कमरे से बाहर हमेशा की तरह सब मुलाजिम मौजूद थे। फिर वो तजस्सुस भरे तासरात छाए हुए थे। मैं उनको वहाँ पाकर खिफ़ज़दा हो गई कि बार बार सवाल करने पर अंदर कमरे में क्या हुआ, इतनी आवाज़ें क्यों थीं। मैंने गहरा सांस भर कर इस सब को पहली मरतबा हकीकत बताई। कमरे में देखे जाने वाले मंजर को बयान किया। इसे देखकर मेरी सांसें हलक में अटक गई थी। बाकी सब मैं सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि इस रोज़ जो कुछ हुआ वो हम में से कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। मैंने जिस घर में काम करती थी, और मेरे अलावा चंद एक और भी नौकर थे। सब मुलाजमी सिर्फ दिन भर काम करते, रात को अपने घर चले जाते। मालक के घर मुलाजमी की रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं था, बल्कि वो अच्छे खासे अमीर इंसान थे। मालक की उम्र दरमियानी थी, तकरीबन 34 या 35 बरस की उम्र थी और चाक जवान तवाना आदमी लगते थे। मेरे साथ जब पहली मरतबा मालका से हुआ तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो मुश्किल 16 बरस की नाजुक सी नहायत हसीन लड़की थी। मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठटक गई। हमारे मालक का रवैया नहायत अजीब सा था। दिन के वक्त भी मालकन को लिए कमरे में पड़े रहते थे। कारोबार संभालने वाले दूसरे वर्कर थे, वो खुद हर वक्त घर पर ही पाए जाते थे। घर की सफाई का काम मिला था, मुझे कमरे भी साफ करना होते थे। तो कमरे में जाते हुए मैं हिचकिचा गई। मुझे लगा कि मुझे देखकर मालक वहाँ से चले गए जाएंगे, मगर मैं इस वक्त हक्का बक्का रह गई। जब मेरे कमरे में जाने के बावजूद मालक इस तरह मालक के लिए बेड पर लेटे हुए रहे, मैं बुरी तरह घबरा गई। फौरी कमरे से बाहर निकल कर मैंने बाकी घर की सफाई की, शायद तब तक मालक कमरे से निकल जाए। जब हर तरफ से फारग होकर मैं कमरे में गई तो मालक तब भी वही मौजूद थे। मुझे देखकर अपनी जगह से नहीं हिले। मैं परेशान हो गई। इनके यूँ मौजूद रहने पर मैं भला कैसे वहाँ काम कर सकती थी, मगर मेरी मजबूरी थी। अगर मैं कोई जगह छोड़ दी तो मालका को गुस्सा आ जाना था। मैंने जैसे तैसे जल्दी में सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। बाकी मुलाजिम मेरा शर्मिंदा चेहरा देखकर हंसने लगे, बोलने लगे, तना भी आदी हो जाओगी, क्योंकि मालक को तो किसी भी वक्त मालका से लाके नहीं होते थे। मैं इस बात पर उलझ गई। मुझे झिझक महसूस हुई
روزانہ اس ماحول میں مجھے کام کرنا ہوگا۔ مجھے پہل پہل تو مالکوں کو دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا۔ اس لڑکی کو مالک کی عمر میں آدھی عمر کا فرق تھا۔ جب مالکوں کو دیکھ کر یہ لگتا تھا جیسے اس کی شادی زبردستی کی گئی ہو۔ جانے کیوں میں رات بھر یہ سوچتی رہتی تھی کہ بیچاری ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ اس کی ماں باپ نے اتنی عمر میں اس بیچاری کو مالک جیسے بڑی کچی عمر کے شخص کے ساتھ بیاہ دیا، جو ہر وقت اپنے کمرے میں لٹائے رکھتا۔ باہر میں کام کرتے گئی تو اپنی کچن میں برتن ہی دھو رہی تھی کہ مالک جب مالک گھبرایا ہوا کچن میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا جلدی سے گلاس دودھ لے کر آؤ، نازیہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ بورچی پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، جب دیکھو کام چھوڑ کر اپنے گھر بھاگ جاتی ہے۔ تب برتن چھوڑ کر دودھ فٹافٹ لاؤ۔ مالک نے ایسی ہر طرف پہنچا دی، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خیر میں نے فریج دودھ سے نکالا اور گلاس میں ڈال کر کمرے میں لے آئی۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھیں تو شرم سے جھک گئی۔ وہ اپنے آرام لباس میں بال بھی کھلے بکھرے ہوئے تھے۔ میں کھانا دے کر بٹھایا جب مالک نے ذرا سی آنکھیں کھولی، میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ہوش میں آ گئی۔ شاید بی پی لو ہو گیا تھا۔ مالک جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ پیچھے سے مجھے موقع مل گیا۔ مالک سے پوچھ ہی لوں کیا ان کی شادی زبردستی ہوئی ہے۔ مالک سے کہا آپ اتنی کم عمر ہیں، نازک بھی ہیں، بہت ہیں، شاید اس لیے کوئی کام ہے جو آپ کے اندر سے ہوئے ہے۔ میری بات وہ مجھے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو یہ جملہ اس لیے کہا تھا تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خود ہی اپنے غم سے ہلکا کر لیں۔ لیکن وہ کہنے لگی ایسا تو کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے صبح سے ناشتہ نہیں کیا، شاید اس لیے سر چکرا گیا تھا۔ یہ تو اب اپنی چھوٹی سی مالکن پر اور بھی ترس آنے لگا کہ شاید مالک بڑا سخت ہے، سختی سے منع کر رکھا ہوگا کہ خبردار جو کسی پر اظہار کیا وہ خوش نہیں ہے۔ میں اور بھی بہت کچھ پوچھ لیتی لیکن مالک ایک لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بی پی لو ہونے کی وجہ بتائی، کچھ دوائی لکھ کر چلے گئی۔ بات آ گئی ہوگی پھر کام کرتے کرتے مجھے یہ احساس ہوا کہ سب میری خام خیالی تھی۔ مالکم بہت خوش تھی کیونکہ مالک اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتے تھے، لیکن کمرے میں ان کے ایک ساتھ بیڈ پر لیٹے رہنا اور ملازمین کے سامنے یہ تو بے شرمی والی بات تھی۔ اب تو میں زیادہ تر نظریں جھکائے خاموشی سے کمرے میں جاتی، دوسری صفائی کر کے باہر نکل آتی۔ کچھ دن تو ایسے چلا مگر ایک روز میرے ساتھ کام کرنے والی اس ملازمہ نے مجھ سے نہایت عجیب سوال کر ڈالے۔ میں ان سوالات پر بکھلا گئی۔ نہایت تجسس سے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اندر کمرے میں کیا دیکھا۔ الفاظ میں وہ مجھ سے مالک اور مالکہ کے درمیان تعلق کا تفصیل مانگ رہی۔ میں نے اس کے ایسے سوالات پر بس سے انہیں دیکھا اور کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ روزانہ میں ایسے ہی کمرے میں جاتی تو مالک بستر پر مالکوں کو لے کر لیٹے ہوتے، شرمندہ ہی اپنا کام جلدی سے کر کے باہر نکل آتی اور باہر نکلتے ہوئے ملازمین ڈھٹائی سے روزانہ وہی سوال دہرائے تھی۔ مگر میں اپنی زبان پتہ لگا لیتی، لیکن اس روز میں خوش نہیں رہ پائی۔ اس روز میں نے دیکھا کہ مالک اور مالکن میں لڑائی ہو گئی تھی۔ مالک نے ہمارے مالک کو جھٹکا دور کر دیا تھا مگر وہ اس بات پر غصہ ہو گئے، وہی ہاتھ مروڑ دیا۔ میں یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ مجھے تو وہ دونوں بہت خوش تھے مگر اس دن اس کی لڑائی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری طرح وقت صاحب بھی حیران ہو گئے رہے تھے۔ کچھ کو تو لگتا تھا کہ ہمارے مالک کو ہماری مالکن انگلیوں پر چاہتی ہے، ان کی وجہ سے وہ ایسے نکارہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ یقیناً اس روز مالک اپنی بیوی کو بے وجہ حکمرانی کی تنگ آ گئے ہوں گے، اس وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہوگی۔ مگر میرا دماغ کچھ اور سوچ رہا تھا، یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے مالکن سے بات کرنے کا سوچا مگر مجھے موقع ہی تو نہیں ملتا۔ منتظر رہی کہ شاید کبھی تو مالکن مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملے اور میرا انتظار جلد ختم ہو گیا۔ ایک روز مالک کے کام کی جگہ جھگڑا ہو گیا، اس وجہ سے انہیں وہاں جانا پڑا۔ دن کا وقت تھا اور میں کام تقریباً ختم کر چکی تھی۔ مالکن کے کمرے میں پہنچی تو وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں صفائی کرتے ہوئے انہیں بار بار دیکھ رہی تھی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے خوف تھا وہ برا نہ مان جائے۔ میں یوں دیکھنے پر مالکن نے خود تھک کر سوال کر لیا کہ میں انہیں یوں بار بار کیوں دیکھ رہی ہوں۔ میں ہمت کر کے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ادھر رک کر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی، دیکھ رہی پھر گہرا سانس بھر کر مجھے بولنے کی اجازت دی۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ نوازدیدہ بات سننے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہیں۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں نے مالکوں کو ہمت کر کے کہا ان کا یوں تو مالک کے ساتھ دن بھر کمرے میں پڑے رہنے اب ملازمین ان پر ہنستے اور بولتے ہیں، ان پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی اس بات پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میری بات کا برا نہیں مانائیے گا مالکہ، مگر میں بہت مجبور ہوں آپ سے بات کی۔ میری باتوں پر مالکہ کچھ پل کے لیے گمسم سی ہو گئی، جو مدھم سے لہجے میں بولی سب سمجھتی ہوں لوگ باتیں کرتے ہوں گے مگر میرے شوہر کو یہ بات نہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہاں کہ کسی کی پرواہ ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہے، مگر اب میں خیال کر رکھوں گی، ان کو بھی سمجھاؤں گی۔ میں بات ہو جانے پر کچھ جھجک اس روز ہونے والے جھگڑے کی وجہ پوچھی تو مالکن خوف زدہ سی ہو گئی، بولے کہ کچھ خاص وجہ نہیں تھی۔ میں سوچ اپنے میکے جانے کی بات کر رہی تھی، مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ میرے شوہر انسانی کر گئے، غصے سے ان کو جھڑک دیا، وہ جنونی سے انسان ہے اور یہ بات برداشت نہیں کر پائے۔
میری حیرت پر مالکن مزید بولتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ وہ مالک کیسے ملے اور مالک ایسا کیوں کرتے ہیں۔ چپ کروایا گیا۔ مجھے مالک کے رویہ کو سمجھ آ گئی۔ مالک نے بتایا کہ مالک ہمیشہ سے امیر نہیں تھے، جو خود میں نے کہا کہ یہ سارا کاروبار اور پیسہ پوری لگن سے بنایا ہے، اس کی کڑی محنت میں وہ اپنا بھلا گئے۔ اس دوران والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور پیچھے کوئی نہیں بچا تھا ان کے لیے جو سوچتا یا ان کی شادی کرتا۔ رشتہ داروں نے ان کی غربت میں ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جس کے وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ بات نہیں اندر ہی اندر زخمی کرتی رہی۔ جب وہ اپنی محنت سے اتنا امیر ہوئے تو یہ مصنوعی چاہنے والا تو ان کا ڈھیر لگ گیا، مگر ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بلکہ اس کی جاننے والی بیٹی تھی، ان کو ان کے ابا کے مخلص کی سادگی پسند تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی رشتہ داری جوڑنے کی بات کی۔ وہ شخص بہت آرام سے بان کیا کیونکہ مالک بہت اچھے تھے اور محنتی انسان تھے۔ جب مالک کی شادی مالکن سے ہوئی، چلا کہ وہ بہت کاموں پر انتہائی کی حسین لڑکی تھی، وہ دیوانے ہو گئے تھے اپنی تنہائی اور لوگوں کو چھوڑ جانے کی وجہ سے۔ وہ جو کچھ ٹوٹ گئے تھے، بیوی کو کسی بھی وقت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ مالک کہا شروع میں نے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی، وہ گھر میں نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ان کا دل چاہتا ہے کہ گھر والے ہی آ کر مل جاتے، اپنے گھر میں ہی رہتی تھی، کیونکہ مالک چاہتا تھا کہ ان کی خوبصورت بیوی ہر وقت ان کے گاؤں کے سامنے رہے۔ وہ اس سب باتوں سے زچ ہو رہی تھی، مگر کی چاہت کے آگے ہار مان لی، کیونکہ بہرحال ان کے شوہر تھے۔